السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں کو تسجدوا تم سجدہ کرو لِآدَمَ آدم کو فَسَجَدُوا تو انہوں نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس ابا اس نے انکار کیا وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا وَكَانَ اور ہو گیا مِنَ الْكَافِرِينَ کافروں سے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم پر اپنا عظیم احسان بیان فرمایا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو ان کی اکرام، تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اظہار کے لیے سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ یہ سجدہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف ہوا۔ یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا جو کہ پہلے جائز تھا لیکن اب ممنوع ہے۔ اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اور تعظیم کے طور پہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے حکم کی اطاعت کی اور اسی وقت سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس اور آدم الگ الگ مخلوقات تھے۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور ابلیس آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تکبر کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انکار اور تکبر اس کے کفر کے نتیجے میں چھپا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی باہر آ گئی اور اس کا کفر اور تکبر ظاہر ہو گیا۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنون میں سے تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے۔ سجدے کا حکم نہ فرشتوں کے لیے تھا لیکن ابلیس فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا۔ تو ابلیس نے حسد اور تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تکبر کا اظہار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اس نے تکبر سے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ انکار اور استکبار اس کے اس کفر کا نتیجہ تھا جو اس کی سرشت میں پوشیدہ تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اور آدم علیہ السلام سے اس کی عداوت ظاہر ہو گئی اور اس کا کفر استکبار عیاں ہو گیا۔ اب تکبر کس سے کہتے ہیں؟ اپنی ذات کی بڑائی کے احساس کو تکبر کہتے ہیں۔ سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ انسان میں تکبر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص اپنی ذات کی بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہاں میں بہت بڑا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میں یہ کام کیوں کروں، اور کسی کام کے بارے میں یہ سمجھے کہ میں یہ کرنے سے چھوٹا ہو جاؤں گا۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر جاہل، اکڑ مزاج، تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں،
زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر والے کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں۔ زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر والے کہاں ہیں؟ تو فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے جھک جانا، ہوا اس کے لیے اپنے سے بظاہر کم تر فرد کی بات ہی کیوں نہ ماننی پڑے، یہ ملکوتی رویہ ہے۔ ابلیس کی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کے آگے جھکنے سے انکار کر دینا، اس سے تکبر کی آگ بھڑکتی نظر آتی ہے اور یہ شیطانی رویہ ہے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے انکار کی وجہ سے دھتکار دیا۔ جنون میں سے ہونے کے باوجود عبادت اور ریاضت سے فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا، مگر اس تکبر نے آنن فانن اسے کافروں کے صف میں کھڑا کر دیا۔ حق کی دعوت دینے والا بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جس کے سامنے سب لوگوں کو جھک جانا چاہیے، مگر تکبر اور تعصب کی وجہ سے جو لوگ حق کی دعوت قبول نہیں کرتے، پھر وہ ابلیس کی پیروی کرتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا وہ حق سے محروم ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی محروم ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔